السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 11 بیویاں ہیں، جن میں سے 2 نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر ہی وفات پائی۔ ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی 9 ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت کے بعد بھی حیات رہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ اپنی کسی بیٹی کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبریل امین اللہ عز و جل کے پاس سے وحی لے کر میرے پاس نہیں آ گئے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالاجماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے تھیں۔ والد کا نام خویلد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ ہے۔ سلسلہ نسب قریش تک اس طرح پہنچتا ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی۔ قصی پر پہنچ کر سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھیں، اس لیے بعثت نبوی سے پہلے طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد عرب کا ہر شریف آدمی ان سے نکاح کا متمنی تھا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تھے۔ وہ اس تقریب نکاح میں شریک بھی ہوئے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو بیشتر مکہ میں انتقال ہوا اور ہجون میں دفن ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں تھی۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، 65 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور 2 بیٹے طیب اور قاسم پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیجئے اور ان کو جنت کے ایک محل کی بشارت دیجئے جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس محل میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ کسی قسم کی مشقت اور تکلیف ہوگی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی قدوس اور سلام ہے، یعنی اللہ پر سلام بھیجا جائے، البتہ اے جبرائیل آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا کسی کو سلام کہلا بھیجنا یہ وہ فضیلت اور منقبت ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی شریک اور کوئی سہیم نہیں ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل یہ 3 عورتیں ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان سب میں سے افضل کون ہے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی ایک مرفوع روایت سے یہ اشکال حل ہو جاتا ہے کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار مریم
پھر فاطمہ، پھر خدیجہ، پھر آسیہ، یہ حدیث حسن ہے جس سے اشکال اٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔